الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے: اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. وہ آگ ایسی آگ ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور اس پر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے غلیظ، تندخو اور انتہائی غضبناک فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، جو فرشتے اللہ رب العالمین کے حکم کی سرتابی نہیں کرتے، ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوب دھیان سے سن لو، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ اگر کہا جائے کہ پاکستانیوں کے لیے 14 اگست کا پیغام ہے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ مدینہ طیبہ کے بعد پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ معرض وجود میں آئی، اور اس کے وجود میں آنے سے پہلے جو سزائیں اور جو تکالیف علماء اکرام نے اور عامۃ المسلمین نے اٹھائی ہیں، اس کی تاریخ خون سے رنگین ہے. ایک ایک وقت کے اندر 7,000 علماء کو سولی پہ لٹکایا جاتا، اور ان کی لاشوں کے ساتھ یہ بے حرمتی کی جاتی کہ سور کی کھال میں بن کر کے ان کو لٹکا دیا جاتا. اور امرتسر، اس میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی. مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنی ناموس کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہی تھیں، اور ماؤں بہنوں کے سامنے ان کے بھائی کو، ان کے سہاگ کو، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا. اور ریلیں جب امرتسر سے پاکستان پہنچتی، لاہور پہنچتی، تو وہ ساری کی ساری لاشوں سے پٹی ہوئی ہوتی. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے پورا برصغیر گونج رہا تھا، اور سب کا مشن ایک ہی تھا کہ ایک ایسا ملک وجود میں آ جائے جس ملک کے اندر اللہ رب العالمین کے احکامات پر آزادانہ طور پر عمل کیا جا سکے، جو مسلمانوں کا سہارا بن سکے، جو ساری دنیا کے اندر ایک مثالی فلاحی اسلامی مملکت کے طور پر پیش کیا جا سکے، جس کو دنیا کے سامنے رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا جا سکے. ایسا موقع بھی آیا ہے کہ
بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے اور پانی پلانے کے لیے نہیں تو مجبوراً پیشاب پلایا گیا، اور اگر تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسی ایسی تکالیف دی گئی کہ آسمان اور چرخ بری کانپ اٹھا، زمین تھرتھرا اٹھی۔ وہ تمام تکالیفیں برداشت کی جا رہی تھیں ایک ایسی فلاحی اسلامی مملکت کے لیے جس اسلامی فلاحی مملکت میں اسلامی نظام کو چلتا پھرتا دیکھا جا سکے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی پوچھے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کا آئلی نظام کیا ہے، اسلام کا معاشرتی نظام کیا ہے، اسلام کا اخلاقی نظام کیا ہے، اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے، اسلام کا عبادات کا نظام کیا ہے، تو کہا جائے کہ آپ فلاں کتاب میں، فلاں لائبریری میں، فلاں الماری میں رکھی ہوئی کتاب کا مطالعہ کر لیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام کا معاشرتی نظام کیا ہے، اسلام کا آئلی نظام کیا ہے، اسلام کا خاندانی نظام کیا ہے، اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے۔ بلکہ مقصود علماء کرام کا یہ تھا کہ ایک ایسی فلاحی مملکت قائم کر دی جائے جس کے اندر اسلام کا معاشرتی نظام کوئی پوچھے تو کہیں فلاں خطے میں جا کے دیکھ لیجئے، اسلام کا فلاحی نظام دیکھ لیجئے، اسلام کا معاشرتی نظام دیکھ لیجئے، اور پاکستان کی منڈیوں میں جا کر اسلام کا تجارتی نظام دیکھ لیجئے، پاکستان کے ایوانوں میں جا کر اسلام کا آئینی نظام دیکھ لیجئے، اسلام کا دستور دیکھ لیجئے، اور پاکستان کے اندر آپ جائیے، جا کر چلیے پھریے تو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں جو امن قائم ہوا، جو استحکام ہوا، جو آپس میں اخوت محبت ہے، جو ایثار و قربانی ہے، جو شرم و حیا ہے، جو خودداری ہے، جو خود فکری ہے، اس کو جا کے دیکھ لیجیے۔ لیکن بدقسمتی سے وہ وقت ہی نہ آنے پایا۔ تو میں یہ سوچنے لگا کہ 14 اگست کے پیغام کے لیے قرآنی کون سے پیغام کا انتخاب کیا جائے، کیونکہ مسلمان کی کامیابی اور فلاح کا دار و مدار قرآن پر عمل کرنے سے، اور قرآن کریم جب اس سے آپ رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کیجئے وہ پکار اٹھتا ہے۔ تو یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ آیت پاکستان کی در و دیوار پکار کے کہہ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لکڑی نہیں ہوگی، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کا آغاز بڑے پیارے انداز سے کیا ہے۔ انسان کا طرز تخاطب جو ہوتا ہے، انسان کسی سے مخاطب ہونے جاتا ہے تو اس وقت انسان دو انداز سے خطاب کرتا ہے۔ ایک خطاب کا اسلوب یہ ہے کہ یوں کہہ دے، اے زید، اے عمر، اے بکر، یعنی نام لے کے پکار دے۔ اور ایک انداز یہ ہے کہ مخاطب اور مخاطب کے درمیان جو آپس میں رشتہ ہے، اس رشتے کی مناسبت سے ایسے لفظ کا انتخاب کرے جس میں سراپا محبت ہو۔ دیکھیے، ایک باپ ہے اپنے بیٹے کو پکارتا ہے عبداللہ، عبد الرحمن، اور ایک طریقہ یہ، اے میرے لخت جگر، اے میرے جگر گوشے، اے میرے پیارے بیٹے۔ دونوں کی لذت میں فرق ہے۔ زید کے اندر اجنبیت ہے، عبداللہ کے اندر اجنبیت ہے، لیکن جب یوں مخاطب کرتا ہے، اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، اے میرے جگر گوشے، تو اس میں ایک محبت ہے، ایک الفت ہے۔
اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے محبت کے چشمے کو بند کر دیا ہے. یعنی اے وہ لوگوں، میرے اور تمہارے درمیان جو رشتہ ہے وہ رشتہ میری ذات عالی پر یقین کا رشتہ ہے، تو تم میرے پیارے ہو. یا ایھا الذین آمنو جب اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں تو گویا کہ کہہ رہے اے میرے پیاروں، اے میری محبت کرنے والوں. یہ اللہ رب العالمین کا عجیب پیارا انداز ہے. اب یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ظاہر سی بات ہے جب آدمی اپنے کسی محبوب کو کوئی پیغام دینا چاہتا ہے، اپنے محبوب کو کچھ سمجھانا چاہتا ہے، تو وہ ایسے الفاظ کا انتخاب کرتا ہے جس میں اس کے لیے چاشنی ہو، جس میں اس کے لیے ایک محبت ہو، جس میں اس کے لیے ایک التفات کے اسباب موجود ہوں. تو اللہ رب العالمین جب اپنے بندوں کو خطاب کر رہے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا، یا عبادی الذین، یا ایھا الناس، یا عبدی، لیکن یا ایھا الذین آمنو میں محبت دے. تو اللہ رب العالمین انتہائی محبت سے خطاب کر رہے ہیں. تو اس محبت سے خطاب کرنے کے بعد اللہ رب العالمین جو بات کہنے والے ہیں وہ کتنی قیمتی ہوگی. تو اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ 14 اگست کے پیغام کے لیے الفاظ کا انتخاب بھی ایسا کیا جائے جو پوری انسانیت کو عمومی طور پر خصوصیت سے پاکستانی مسلمانوں کو متوجہ کر سکے اس قرآنی پیغام کی طرف، اس ربانی پیغام کی طرف، اس روحانی پیغام کی طرف. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم اور آگ کے عذاب سے بچاؤ. اور یہ آگ ایسی نہیں ہے کہ لکڑیوں سے جلا دی جائے، لکڑیاں ختم ہوئی آگ ختم ہو گئی، بلکہ یہ آگ ایسی ہے کہ جس کے اندر پڑنے والا ایندھن وہ ایندھن انسان اور پتھر ہے جو بھڑکتا ہی رہتا ہے. اور اس پر فرشتے جو مقرر کیے گئے ہیں وہ فرشتے ایسے ہیبتناک فرشتے ہیں جو انتہائی درشرو ہیں، تنخو ہیں، اور انتہائی جلالی کیفیت کے اندر. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جبرائیل، حضرت آدم کو تو بھیج دیا ہے، اماں حوا کو بھی بھیج دیا ہے، اب وہاں پر آگ کی ضرورت پیش آئے گی دنیا کے اندر، تو ایسا کرو کہ کچھ آگ کا انتظام کر لو. اللہ سے دریافت کیا کہ اللہ آگ تو انہیں کہا جاؤ جہنم سے لے کے آؤ. اب انہوں نے جا کے مالک جہنم کی داروغہ سے کہا کہ تھوڑی سی آگ دے دو. انہیں کتنی آگ دے دیں؟ انہوں نے کہا ایک کھجور کے برابر دے دو. انہوں نے کہا اگر جہنم کی یہ آگ تم دنیا میں لے کے چلے گئے کھجور کے برابر تو دنیا بھسم ہو جائے گی. یہ آگ کی تپش. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلیے پھر کھجور کی گٹلی کے اوپر جو لکیر کے ریشہ ہوتا ہے اس ریشے کے بقدر آگ دے دو. وہ آگ لے کے آئے. اللہ رب العالمین نے اس آگ کو رحمت کے دریا کے اندر 70 مرتبہ غوطہ دلوایا. 70 مرتبہ غوطہ دلوانے کے بعد وہ آگ دنیا میں آئی، ایک پہاڑ پہ رکھی گئی، تو اس پہاڑ کے اندر ایسی تپش پیدا ہوئی کہ وہ پہاڑ پگھل گیا. اور پھر اس ریشے کو واپس منگوا لیا گیا جہنم کے اندر. اب دنیا کے اندر جتنی آگیں ہیں، چاہے اسٹیل مل کی آگ ہو یا کوئی اور آگ ہو، یہ ساری آگیں جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ ٹھنڈا کر کے اس کا جو بخارات ہیں اس بخارات کا نتیجہ. تو جہنم کی آگ کا کیا عالم ہوگا؟ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کا رنگ متغیر،
پوچھا کہ جبرائیل کیا بات ہے، آج تم بہت پریشان عالم میں آئے ہو؟ کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کو دہکایا، 1000 سال تک دہکتی رہی اور وہ بالکل سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا، وہ بالکل سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا، وہ بالکل کالی سیاہ ہو گئی۔ اب میں اس آگ کو اس حالت میں چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آگ میں ڈالا کس کو جائے گا؟ تو کہا اے اللہ کے رسول، اس میں آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے اس غم سے کہ میرے امت کے افراد اس آگ میں جلیں گے۔ اس غم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ جس نے دیکھا نہیں وہ بہت مطمئن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو تعلمون ما علمتم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا۔ اگر تم وہ باتیں جان لو جو باتیں میں جانتا ہوں تو تم جو ہے ہنسو گے کم، رو گے زیادہ۔ تو یہ کوئی معمولی آگ نہیں، انتہائی ہیبت ناک آگ ہے، اور اس آگ کے اندر جو انسان جل رہے ہوں گے اور ان کے جسموں میں پس پڑ جائے گا، ان کے جسموں میں غلاظت پیدا ہو جائے گی، اس سے ایک نہر جاری ہو جائے گی جو گندی غلاظت کی نہر ہوگی اور آگ سے تپ رہی ہوگی اور ایسے ابل رہی ہوگی۔ جہنمی جب پانی مانگیں گے تو ان کو وہ دیا جائے گا جو جہنمیوں کا خون اور پیپ ہے، وہ دیا جائے گا، وہ ان کے حلق سے داخل ہوگا اور پخانے کے راستے سے نکل جائے گا۔ ایسی ہیبت ناک سزا، ایسی ہیبت ناک آگ۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی اے میرے پیارو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنی ذمہ داری کو پورا کرو۔ تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تم پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہو، تم روزہ رکھ رہے ہو، تم حج کر رہے ہو، تم زکوٰۃ دے رہے ہو اور اپنے اولاد اور اپنی گھر والی سے بے خبر ہو، یہ تمہاری نجات کے لیے کافی نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اہم المیہ ہے۔ پہلے تو دیندار ہوتے نہیں، اگر اللہ رب العالمین نے دینداری کی توفیق دے دی تو اب خود تو نمازی بن گئے، لیکن اپنی اولاد کی فکر نہیں۔ اولاد جہنم کے راستے پہ جا رہی ہے، اولاد اللہ کی نافرمانی کے راستے پہ جا رہی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ میرے بچے کا کیریئر اچھا ہو جائے، مجھے اس کی فکر ہے، اچھے سے اچھے اسکول میں داخل کروایا جائے گا، اچھی سے اچھی ٹیوشن لگوائی جائے گی، جتنے سورسز ہیں ان سورسز کو لگا کر اس کو کسی مقام تک پہنچایا جائے گا۔ جیسے ایک صاحب ایک بزرگ اللہ والے سے کہنے لگے کہ میرے بچے کو پر میں نے محنت کی، اب وہ بہت بڑے عہدے پہ پہنچ گیا ہے، اب اس کے کیریئر بہت اچھا ہو گیا، میں بڑا مطمئن، بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے، باقی اور کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ تو وہ اللہ والے کہنے لگے کہ اللہ کے بندے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا، یہ معمولی بات ہے؟ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے ایک آدمی کی روح نکل گئی اور گھر والے سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، ڈاکٹر کو بلایا گیا، اس نے آنکھیں چیک کی، ہاتھ پاؤں چیک کیے، دل چیک کیا، اور انہوں نے کہا اس کی یہ تمام چیزیں صحیح ہیں، بس تھوڑی سی روح نکل گئی۔ تو وہ بزرگ فرمائے لگے انسان کے اندر سے اگر دین نکل جائے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے روح نکل گئی۔ آج ہم کو اس بات کی تو فکر ہے کہ ہمارے بچے کا دنیاوی کیریئر اچھا ہو جائے، اس بات کی فکر نہیں کہ میرے بچے کو کلمہ آتا ہے یا نہیں آتا، اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میرے بچے کو آیت الکرسی آتی ہے یا نہیں آتی، اس بات کی فکر نہیں ہے میرے بچے کو قرآن شریف پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا، اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میرے بچے کو فرائض غسل یاد ہے یا نہیں، اس بات کی فکر نہیں میرے بچے کو فرائض نماز آتے ہیں یا نہیں، میرے بچے کو نماز پڑھنی آتی ہے یا نہیں آتی، میرا بچہ روزہ رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا، میرا بچہ گناہ کے راستے میں جا رہا ہے یا اس سے باز آ گیا، اس کی فکر نہیں۔
فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے نجات کے لیے کافی نہیں ہے کہ تم صرف نیک بن جاؤ اور اس کے بعد تم اپنے بال بچوں کی فکر نہ کرو، یہ کافی نہیں۔ قو انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ تو یہ 14 اگست کا پیغام، یہ ہم کو پیغام دے رہا ہے کہ اے پاکستانیوں، جو تم سمجھ رہے ہو کہ تم آزاد ہو گئے، آزاد وہ ہوتا ہے جس کی تہذیب آزاد ہوتی ہے، آزاد وہ ہوتا ہے جس کی معاشرت آزاد ہوتی ہے، آزاد وہ ہوتا ہے جس کی معیشت آزاد ہوتی ہے، آزاد وہ ہوتا ہے جو اللہ کے احکامات پر آزادی سے عمل کر سکتا ہے۔ آزادی کس کو ملی؟ آزادی جن لوگوں نے قربانیاں دی، جن لوگوں نے اپنی جرب نذرانہ پیش کیا، کیا ہم نے ان کی روحوں سے وفا کی؟ کیا انہوں نے اس دن کے لیے یہ آزادی کے لیے قربانیاں دی تھی کہ تم روڈوں پہ ناچو، تم روڈوں کو بلاک کر دو، تم ایذائے مسلم کی انتہا کر دو، تم گولیاں برساؤ؟ کیا تمہیں اتنی دولت تمہارے پاس ہے گولیاں برسانے کی فکر ہے؟ تو کیا فلسطین کے غزہ کے مسلمانوں کی چیخیں سنائی نہیں دے رہی؟ کیا شام کے مسلمانوں کی چیخیں سنائی نہیں دے رہی؟ تم کیسی آزادی بتا رہے ہو جبکہ ہر فرد مقروض ہے، سر سے پاؤں تک سودی قرضے میں دفن ہوا ہوا ہے، جبکہ معیشت کا پہیہ چل نہیں رہا، جبکہ تعلیمی گراف گرتا چلا جا رہا ہے، جبکہ اخلاقیات کی پستی کی انتہا ہو رہی، جبکہ امن کی ایسی تیزی ہو رہی ہے، جبکہ علماء کو انہی سرزمینوں پر خون میں لتپت کر کے تڑپایا گیا۔ کیسی آزادی بناتے ہو تم؟ اگر ان روحوں نے تمہارا گریبان پکڑ کے پوچھ لیا کہ بتاؤ ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ جو پیش کیا تھا، ہم بھوک اور پیاس سے مر گئے، ہم نے اپنے حال کو تمہارے روشن مستقبل کے لیے قربان کیا، علماء نے نذرانہ پیش کیا، ماؤں نے نذرانہ پیش کیا، بہنوں نے نذرانہ پیش کیا، اپنے زیورات دے دیے، اپنے تن بد کی بازی لگا دی، تو تم اس کے باوجود اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا نہیں کرتے؟ تم ناچتے ہو، تم تھرکتے ہو۔ کیسی آزادی بناتے ہو تم؟ کیا کشمیر کی بہنوں کی رونے کی آواز سنائی نہیں دے رہی؟ یہ کیسی آزادی کہ سجدہ شکر نہیں کیا گیا؟ یہ کیسی آزادی ہے کہ ہمارا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے؟ آج کا دن گزر جائے تو پتہ نہیں کہ کل کا دن کیسے گزرے گا۔ یہ زندہ قوم ہے، یہ زندہ ملت ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے ایک بار گرا رکھا، جن کی ذمہ داری تھی کہ دنیا کو بتاتے کہ اسلامی معاشرت کیا ہے، دنیا کو بتاتے اسلامی سیاست کیا ہے، دنیا کو بتاتے اسلامی تجارت کیا ہے، دنیا کو بتاتے اسلامی عائلی نظام کیا ہے۔ یہ خود خون کی ہولیاں کھیلنے والے، خون کے پیاسے، یا ایھا الذین آمنوا، اس آیت نے لرزا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے میرے پیارو۔ اللہ پھر بھی محبت سے خطاب کر رہا ہے اتنی نافرمانیوں کے باوجود۔ اللہ نے پھر بھی ہماری سانس باقی رکھی ہوئی، اللہ پھر بھی ہم کو 3 وقت کی روٹی دے رہا ہے، اللہ پھر بھی ہم کو تن من ڈھکنے کے لیے کپڑے دے رہا ہے۔ کیا ان پاکستانیوں نے 68 سال کے اندر اپنی ذمہ داری پوری کر دی؟ 1947 سے پہلے ایک قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی، 1947 کے بعد ایک عظیم سلطنت کو ایک قوم کی ضرورت ہے، ایک ملت کی ضرورت ہے۔ ہم پنجابی ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم مہاجر ہیں، ہم بلوچی ہیں، ہم سندھی ہیں، ہم بریلی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم وہابی ہیں۔ انسان بھی ہے یا نہیں؟ مسلمان بھی ہے کہ نہیں؟ کیسی آزادی؟ کس کی آزادی؟
جب چاہے اپنے کاٹ کے بندر اور اپنے کاٹ کے الوؤں کو ہمارے اوپر مسلط کر کے پوری قوم کو پریشان کر دیا جائے. کیسی آزادی؟ ابھی بھی وقت ہے آنکھیں کھول لیں، ابھی بھی وقت ہے آنکھیں کھول لیں. اگر سمجھ میں نہیں آتا تو اندلس کی تاریخ کو جا کے دیکھو، مطالعہ کرو. بغداد کی تاریخ کو جا کے مطالعہ کرو، سلطنت عباسیہ کے زمانے کی، سلطنت عثمانیہ کا مطالعہ کرو، خوارزم شاہ کی تاریخ کا مطالعہ کرو. تمہیں پتہ چل جائے گا کس راستے پہ جا رہے ہیں. اور یہ راستہ کامیابی کا راستہ نہیں، یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے، یہ عزت کا راستہ نہیں ہے، یہ سربلندی کا راستہ نہیں ہے، یہ شرم و حیا کا راستہ نہیں. عورتیں اور مرد رقص و سرور کی محفلیں آزادی کے نام پہ سجائیں. ہم آزادی کے قائل ہیں، آوارگی کے قائل نہیں. یہ کوئی آزادی نہیں ہے کہ راستے بلاک کر دیے جائیں اور گولی برسائی جائے. سجدے شکر پڑا؟ کیا اللہ کا شکرانہ ادا کیا؟ کیا اپنے ملک و قوم کے اندر جو وبائیں پیدا ہو گئی ہیں، جو روحانی امراض پیدا ہو، اس کی فکر کی؟ بھائی میں نے فجر کی نماز پڑھ لی، کیا میرے فجر کی نماز پڑھ لینا کافی؟ میں نے روزہ رکھ لیا، کیا میرا روزہ رکھنا کافی ہے؟ مجھے اپنی بیوی کی فکر نہیں کرنی، مجھے اپنے بچوں کی فکر نہیں کرنی. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اس بھول سے نکل آؤ. تم یہ نہ سمجھو کہ تم اگر صرف نیک ہو گئے تو تمہاری نجات کے لیے کافی ہوگا. قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے، اس آیت کو سن کر آدمی لرز جاتا ہے. انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. ہمارے ماتحت کے اندر بیوی بھی آ گئی، ماتحت کے اندر وہ لوگ جو ہماری کفالت کے اندر وہ بھی آ گئے، ماتحت کے اندر ملازمین بھی آ گئے، ماتحت کے اندر رعایا بھی آ گئی، ماتحت کے اندر حکمرانوں کے ماتحت جو ہے وہ بھی آ گئے، کسی محکمے کے ماتحت ہیں وہ بھی آ گئے. ہر ایک ان ماتحتوں کا قانون یہ ہوگا، وہ کھڑے ہوں گے اللہ کے دربار میں اور گریبان پکڑے ہوئے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے انا اطعنا سادتنا. اے پروردگار عالم، ہم نے اپنے بڑوں کی پیروی کی. انہوں نے کہا تم فلاں ڈگری حاصل کرو، ہم نے حاصل کر کے دکھائی. انہوں نے کہا لینگویج میں تم آگے بڑھو، ہم نے آگے بڑھ کے دکھایا. انہوں نے کہا تم کمپیوٹر میں آگے بڑھو، ہم نے کر کے دکھایا. لیکن اے پروردگار عالم، انہوں نے کبھی ہم کو نماز کے لیے نہیں کہا، کبھی ہم کو روزے کے لیے نہیں کہا، انہوں نے کبھی ہم کو زکوٰۃ کے لیے نہیں کہا، انہوں نے قرآن کریم پڑھانے کے لیے ہمارا انتظام نہیں کیا. ایک دفعہ قرآن کریم نہیں پڑھایا گیا، ایک دفعہ کلمہ نہیں پڑھایا گیا. ان کو اپنی عیاشوں سے فکر نہیں تھی، ہمیں اپنی خدمستیوں سے فکر نہیں تھی. ہر ایک اپنی زندگی میں جی رہا تھا. ربنا آتیہم عذابا ضعفا. اے پروردگار عالم، ان کو دوہرا عذاب دیجیے. یہ ڈرنے کی بات ہے، یہ مذاق نہیں ہے. اور جہنم کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ جہنمی اللہ رب العالمین سے درخواست کریں گے، پکاریں گے یا رب یا رب یا رب. 1000 سال تک پکارتے رہیں گے. 1000 سال بعد جہنم کے داروغہ مالک پوچھیں گے کیا بات ہے؟ وہ کہیں گے کہ اللہ سے درخواست کیجئے، اتنی مدت ہو گئی، اب ہم کو ختم کر دیں، ہم مر جائیں تاکہ یہ عذاب رک جائے. 1000 سال تک پکارنے کے بعد یہ اپنا عریضہ پیش کریں گے، وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں بھیجیں گے. تو 1000 سال بعد جواب آئے گا اخسؤوا ولا تکلمون. اخسؤوا عربی کے اندر استعمال ہے جیسے ہم کتے کو دے تھو، یعنی دھتکار دیا جائے گا اور کہا جائے گا تم ہم سے بات نہ کرو. اور اس کے ریزن کیا بتایا جائے گا؟ ریزن یہ بتایا جائے گا تم حقوق العباد کی پرواہ نہیں کرتے تھے، حقوق العباد کو پامال کر دیتے تھے. حقوق العباد کیا ہے؟ پڑوسی کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، رعایا کے حقوق، ملازمین کے حقوق، مزدور کے حقوق، یہ سارے حقوق ہیں.
راستے کے حقوق، جانوروں کے حقوق حضور نے سب کچھ سکھلا دیا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، 14 اگست ہم کو رک کے یہ پیغام پھر دے کے جا رہا ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا احتساب کر لو۔ وزیر اعظم سے لے کے بھنگی تک، چپڑاسی سے لے کے بڑے افسر تک، ہر ایک اپنا احتساب کر لے۔ اللہ رب العالمین اس نعمت کے بارے میں پوچھیں گے، تم کو آزادی کی نعمت دی، ہم نے تمہیں سونا اگلتی ہوئی زمینیں دی، ہم نے تم کو دریا دیے، تم نے اپنی عیاشی اور بدماشی کی خاطر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ڈیم نہیں بنائے، سیاسی مقاصد کے خاطر۔ آج بجلی کی تنگی ہو رہی ہے، چیخ رہے، چلا رہے، یہ خود ہمارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ یہ ملک اللہ کی ایسی عظیم نعمت ہے، ایسی عظیم سلطنت ہے، ان دنیا والوں سے پوچھئے جو اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، گویا کہ ہم کو صرف اپنی نہیں اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنی، ان کے قرآن شریف کی بھی فکر کرنی ہے۔ ان کو قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا، ان کو کلمہ پڑھنا آتا ہے نہیں آتا، ان کو غسل کے فرائض معلوم ہے نہیں، ان کو زکوٰۃ کے مسائل معلوم ہے یا نہیں، ان کو نماز کے فرائض معلوم ہے یا نہیں، ان کو مختلف احکامات حرام اور حلال کے معلوم ہے یا نہیں۔ اتنا علم ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اپنے شعبے سے متعلق، جس شعبے سے وابستہ ہے، اس کے حلال اور حرام کو جاننا ویسے ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، اور نماز چھوڑنے میں جو سزا دی جائے گی وہی سزا ان شعبوں کی معلومات نہ ہونے کے نتیجے میں دی جائے گی۔ یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کے لاڈ پیار میں بچے کو کچھ نہ کہا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس بچے کی پرورش کا آغاز ہی اسلامی تعلیمات پہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین کی شان دیکھیے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچے کو اللہ رب العالمین نے فطرت اسلام پہ پیدا کیا، چاہے وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ مجوسی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ نصرانی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ کسی اور دھرم کے ماننے والے کے گھر میں پیدا ہو، اس بچے کو اللہ رب العالمین فطرت اسلام پہ پیدا کرتے ہیں۔ فَأَبَوَاهُ يُهْوِدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ، ماں باپ اس کو بگاڑتے ہیں۔ ماں کہتی ہے آؤ بیٹا آؤ، انکل کو دکھاؤ ڈانس کیسے کرتے ہیں، دیکھیے فلاں اداکار کا، فلاں گلوکار کا گانا کیسے گاتے ہیں۔ آج کا فیشن یہ، آج کا فیشن یہ ہے کہ دیکھیے میری بچی کتنی ننگی ہے، کتنا اچھا ڈریس پہنا ہوا ہے۔ ہم لوگ آؤٹ آف ڈیٹ نہیں، آؤٹ آف کلچر نہیں، اور ہم آزادی منا رہے ہیں، اللہ کے جلال کو دعوت دے رہے ہیں۔ کیا ہم سب نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر لی؟ آزادی کا جو مطالبہ ہم سے ہے کیا ہم نے اس کو پورا کر دیا؟ میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم خود اپنا چہرہ دیکھ کے ڈر جائیں گے۔ اور وہ آگ ایسی خطرناک آگ ہے کہ جس آگ کے اندر جو اس کے وقود و الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بچپن سے اس بچے کی تربیت کرو۔ ایک صاحب فرمانے لگے کہ ایک دفعہ ان کو برطانیہ جانے کا اتفاق ہوا تو کچھ مسلمان نوجوان لڑکے آئے، ہاتھ میں رسیاں بندھی ہوئی اور کڑے پہنے ہوئے، کان میں بندے پہنے ہوئے، جینس کی پینٹ پہنے ہوئے، گلے میں سونے کی چین، اور اس حال میں آئے کہ پہچاننا مشکل تھا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر۔ کہنے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا بیٹا آپ کا نام کیا ہے اور آپ کس مذہب کے ماننے والے؟ تو وہ بچہ کہنے لگا اس حال کے اندر کہ منہ سے شراب کی بدبو بھی آ رہی ہے، کہنے لگا الحمدللہ ہم مسلمان۔ تو کہنے لگے میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ اس حال کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے پہ فخر محسوس کر رہا ہے۔ تو کہنے لگے
سوچا تو معلوم ہوا اس نے یہ کلمہ ماں کی گود سے سیکھا تھا، اس لیے تمام ماحول نے اس کلمے کو اس سے مٹایا نہیں، اور باقی چیزیں اس نے باہر سے سیکھی تھی، اس لیے وہ چیزیں اس سے نکل گئیں۔ اب اس نے وہاں کا کلچر اپنا لیا، چونکہ اس نے کلچر باہر سے سیکھا تھا، ٹی وی میں بیٹھ کے دیکھا، شاپنگ سینٹروں میں دیکھا، مختلف شو ہوئے اس میں دیکھا، اس نے وہ کلچر اپنا لیا۔ اسلامی کلچر اس کی ماں نے اس کو سکھلایا نہیں، اس کے باپ نے اس کو سکھلایا نہیں، تو اب وہ تمام چیزیں ختم ہو گئی، لیکن جو چیز اس نے ماں کی گود میں سیکھی تھی کہ پیدائش کے وقت ماں کو فکر ہوئی کہ میرے بچے کے کان میں اذان دی جائے، میرے بچے کے کان میں اقامت دی جائے، وہ جو کلمہ اس نے سیکھا وہ ابھی تک باقی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھیے، میں آپ کے سامنے چند واقعات سنا کے بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے بچپن سے پرورش کر رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوج مطہرہ ہے، ان کے ایک صاحبزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں کنتو فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، غلامن، چھوٹا بچہ تھا۔ فرماتے ہیں وکانت یدی تطیش فی الصحفہ، میرا ہاتھ برتن کے اندر یوں گھوم رہا تھا، کھانے کے اندر جیسے بچے ہوتے ہیں، کبھی یہاں سے کھایا، کبھی یہاں سے کھایا، کبھی یہاں سے کھایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ بچہ ہے چھوڑ دو، آج کہا جاتا ہے بچہ ہے چھوڑ دو، بچہ ننگا پھر رہا چھوڑ دو، بچہ ہے بعد میں پہن لے گا، بچہ گالی دے رہا ہے کتنی پیاری لگ رہی ہے اس کے منہ سے، بکنے دو، بچہ گانا گا رہا ہے چھوڑو کوئی بات نہیں، بچہ کسی کا مال کھا رہا ہے کوئی بات نہیں، بچہ ہے بھائی۔ اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے پرورش فرما رہے ہیں، وہ فرماتے کنتو غلامن فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے اندر، وقات یدی تطیش فی الصحفہ، میرا ہاتھ تھال کے اندر گھوم رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ کو پکڑ لیا اور پھر فرمایا یا غلام، اے بچے، کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ بچپن سے پرورش ہو رہی، جو ڈال نرم ہوتی ہے اس کو آپ ادھر سے ادھر موو کر سکتے ہیں، جو ڈال سخت ہو جاتی ہے اس کو توڑا جا سکتا ہے، موو نہیں کیا جا سکتا۔ بچپن سے اگر صحیح تربیت ہوگی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ صحیح نہج پر بنیاد اس کی قائم ہوگی۔ تو فرمایا کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ، وکل بسم اللہ، اور بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تین ادب سکھلائے اور فرماتے ہیں کہ وہ میرے دماغ میں بات باقی رہ گئی۔ ایک اور صحابی حضرت اکراش بن زہیب یا اکراش بن زہیب، یہ صحابی ہے، چھوٹے سے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں بیٹھا ہوا کھا رہا تھا، کبھی یہاں سے کھا رہا ہوں، کبھی یہاں سے کھا رہا ہوں، کبھی یہاں سے کھا رہا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سامنے سے کھاؤ۔ پھر فرماتے ہیں کھانا کھا لیا، اس کے بعد کھجور لائی گئی، مختلف قسم کی کھجور تھی، کوئی عنبر ہے، کوئی عجوا ہے، کوئی قلمی ہے، کوئی اور کھجور ہے، تو ساری کھجوریں رکھی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور ادھر سے کبھی کھاتے، کبھی ادھر سے کھاتے، کبھی ادھر سے کھاتے۔ تو وہ حضرت اکراش فرماتے ہیں جیسے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں کہ دودھ کا علاوہ چھاچھ بھی پھونک کے پیتا ہے، تو کہنے لگے مجھے خوف ہوا کہ اب اگر میں الگ الگ جگہ سے کھاؤں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے تربیت کے اندر، اگر ہم اگر کسی بڑے عہدے پہ ہوتے تو کیا ہم یہ ذمہ داری پوری کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے عہدے پہ بیٹھے ہوئے اور محبوب رب العالمین کے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اکراش کی طرف نگاہ ڈالی اور فرمایا اکراش یہ الگ قسم کی کھجوریں ہیں، جب الگ نوع کی کھجوریں ہوں یا الگ نوع کا کھانا ہو تو تم ہر جگہ سے کھا سکتے ہو۔ یہ تربیت ہو رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کیسے فرما رہے ہیں؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء سبع، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ اب آج بڑے کو بھی نماز کا حکم نہیں، چھوٹے کو بھی نماز کا حکم نہیں۔
وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 اور سرزنش کرو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں. 10 سال کے اگر ہو گئے تو اب ان کو باقاعدہ تنبیہ کی جائے کہ نماز پڑھنی ہے آپ کو, تھوڑا سخت جملہ کہنا پڑے گا. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں, 14 اگست جو کل گزری ہے اور جس بےہودگی سے گزری ہے, اس 14 اگست کے لیے پیغام قرآن کریم میں یہ ہے, حکمرانوں کو بھی پیغام ہے, افسران کو بھی پیغام ہے, تمام ایوان والوں کو بھی پیغام ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو, اے میرے پیارو, اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد اللہ, اس پر انتہائی غلیظ تنخو دش روح فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, اور ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی, خوب دھیان سے سن لو, تم میں سے ہر فرد ذمہ دار ہے, ہر فرد ذمہ دار ہے. طاہر اپنی جگہ ذمہ دار ہے, آپ اپنی جگہ ذمہ دار ہیں, ہر فرد اپنی جگہ ذمہ دار ہے. اور اللہ رب العالمین اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں باس پرس کریں گے. اگر کوئی وزیر اعظم پاکستان ہے اس سے بھی باس پرس کی جائے گی, اگر کوئی وزیر اعلیٰ ہے اس سے بھی باس پرس کی جائے گی, اگر کوئی گورنر ہے اس سے بھی باس پرس کی جائے گی, اگر کوئی جنرل ہے اس سے بھی باس پرس کی جائے گی, اگر وہ کوئی ممبر قومی اسمبلی اس سے بھی پوچھا جائے گا. کوئی بھی عہدہ منصب کام نہیں دے گا. اگر آج 14 اگست کو ہم یہ طے کر لیں کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں, اس معنی کے اندر زندہ, جس دن ہمارا دل زندہ ہو, جس دن ہمارا دماغ زندہ ہو, جس دن ہمارا ضمیر زندہ ہو, جس دن ہماری آنکھوں کے اندر فراست ایمانی ہو, جس دن ہمارے دل کے اندر حمیت ایمانی ہو, غیرت ایمانی ہو, اور جب ہمارے اندر یہ احساس ہو کہ مدینہ طیبہ کے بعد جو سلطنت قائم ہوئی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ پر, وہ پاکستان کی سلطنت ہے. اگر اسرائیل قائم ہوتا ہے یہودیت کی بنیاد پر, وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے, دنیا کی پوری اکنامی کو کنٹرول کرتا ہے اور پوری دنیا کی سیاست میں عمل دخل کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے, تو پاکستان کے اوپر زیادہ حق ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے. اس کے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے سیاسی طور پر, مذہبی طور پر, مسلکی طور پر, معاشرتی طور پر, اخلاقی طور پر, اس ذمہ داری کو پورا کرے. اور اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ رب العالمین یہ احساس مجھے بھی پیدا فرمائے اور آپ کے اندر بھی پیدا فرمائے, ہمارے حکمرانوں کے اندر بھی پیدا فرمائے, اور آپس کی لڑائی جھگڑوں سے ختم اپنے آپ کو بچا کر قوم کی تعمیر, ملک کی تعمیر, ملت کی تعمیر صحیح اسلامی خطوط پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی 14 اگست کا پیغام ہے. یہی در و دیوار پکار کے پاکستانیوں سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں, تم کو تو اس لیے دیا گیا تھا یہ ملک صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کے نام پر, علماء کی قربانیوں کے نام پر, ماں بہنوں کی قربانیوں کے نام پر, تاکہ تم ایک زندہ قوم بن کر, ایک پائندہ قوم بن کر, ایک ذمہ دار فرد بن کر, معاشرے کے ذمہ دار فرد بن کر پوری دنیا کو ایک ایسی مثال دو جس مثال کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو جائیں,